امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحصار کے پلیٹ فارم سے سجے دربار جلسے کا کے سلسلہ میں 1892 کے جلسہ سالانہ کا جو ماحول تھا اس کے کوائف اور اس پر ہمارا ایک تجزیہ جو ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1890-91 میں فتح اسلام اپنی کتاب جو لکھی، اس میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے نتیجے میں، جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا، کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک بہت شور جو ہے مخالفت کا وہ اٹھا، اور آپ علیہ السلام نے، ہم پچھلے پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ پھر مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مناظرات کے ذریعے سے، بحث کے ذریعے سے، اور بالآخر پھر آسمانی فیصلہ جو ہے وہ تحریر فرمایا۔ تو اس وقت تک، یعنی یہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو فتح اسلام لکھی، اس سے پہلے تک آپ کے مناظرات اور آپ کے مباحثات اور آپ کے مخاطب جو لوگ تھے وہ غیر مسلم لوگ تھے، مثلا ہندو مذہب کے لوگ تھے، عیسائی مذہب کے لوگ تھے، سکھ مذہب کے لوگ تھے، لیکن مسلمان علماء جو تھے اس سے پہلے آپ نے ان کو مقابلے کی دعوت نہیں دی، ان کو اس طور پر مخاطب جو ہے وہ نہیں کیا۔ لیکن جو ہی آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اس میدان میں مسلمان علماء کو بھی مخاطب کیا، اور تب وہ آسمانی فیصلہ کی کتاب جو ہے وہ آپ نے تحریر فرمائی۔ یہ جو 1891 کا جلسہ ہوا تو وہ یک روزہ تھا، اور وہ اس میں آسمانی فیصلہ پڑھ کے سنایا گیا، اور کچھ جو تجاویز تھیں انجمن کے متعلق وہ ہوئیں، اور اس کے بعد وہ جلسہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے مان بعد فوراً ہی ایک اشتہار جو ہے وہ شائع کیا، اور اس اشتہار میں ایک مستقل جلسے کی بنیاد جو ہے وہ رکھی، اور فرمایا کہ آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو 27، 28 اور 29 دسمبر کو قادیان میں تمام احباب جنہوں نے بیعت کی ہے وہ حاضر ہوں، تاکہ ان کو صحبت صالحین جو ہے وہ میسر آئے۔ اور اس طور پر اس جلسے کا اعلان جو ہے وہ مسیح موعود علیہ السلام نے کیا، لہذا اس اعلان کے مطابق آئندہ سال یعنی 1892 میں 27، 28 اور 29 دسمبر کو جلسہ سالانہ قادیان جو ہے، یہ دوسرا جلسہ سالانہ تھا، یہ منعقد ہوا۔ اس جلسہ کے کوائف جو تاریخ احمدیت میں درج ہیں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں سامعین کی، جیسے حاضرین کی، جیسے پچھلے جلسہ میں یعنی 1891 کے جلسہ میں جو تعداد تھی وہ 75 تھی، لیکن اس سال جلسہ کی تعداد جو تھی وہ 327 تھی۔ اس جلسہ کے کچھ کوائف جو ہیں وہ تاریخ احمدیت میں جس طور پر درج ہیں، تو ہم وہاں سے لیتے ہیں کہ یہ جلسہ جو ہوا تو اس کے پہلے دن کی کاروائی جو ہے اس میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات مسیح پر تقریر فرمائی، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب توضیح مرام میں جہاں ملائکہ
اللہ کا مضمون بیان فرمایا ہوا تھا، اس پر مولویوں نے بے جا نکتہ چینی کی تھی اور اعتراضات کیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہ جگہ نکالی کہ یہ جگہ ہے جہاں اعتراض کرتے ہیں، اور اس پر ایک بہت ہی پرمعرف بیان جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور بہت روح پرور تقریر جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ جو دوسرے دن کا جلسہ تھا اس میں لکھا ہے کہ 28 دسمبر کو تبلیغ اسلام یورپ اور امریکہ میں تبلیغ اسلام کے لیے ایک مجلس شورا منعقد ہوئی۔ اب یہ بات جو ہے یہ بالکل یاد رکھنے والی ہے کہ جو ہی آپ علیہ السلام نے یہ دوسرا جلسہ اور مستقل بنیاد رکھے جانے کے بعد پہلا جلسہ جو ہے وہ منعقد فرمایا، تو اس میں مجلس شورا دوسرے دن ہوئی، جس میں حاضرین جو تھے انہوں نے اپنی اپنی آراء جو تھیں وہ پیش کی، اور یہ تجویز ہوئی کہ ایک رسالہ ضروریات اسلام کا جامع اور عقائد اسلام کا خوبصورت چہرہ نمایاں کرتا ہو وہ یورپ اور امریکہ میں مفت تقسیم کیا جائے، اور اس کے بعد قادیان میں ایک اپنا چھاپا خانہ جو ہے وہ بھی قائم کیا جائے۔ اب یہ جو تجویز ہوئی کہ یورپ اور امریکہ میں تبلیغ کی غرض سے اسلام کی اشاعت کے لیے رسالہ جو ہے وہ مفت تقسیم کیا جائے، تو اس زمانے کے ذرا مزید جلسہ سالانہ کے حالات جو ہیں وہ بھی تاریخ احمدیت میں درج ہیں کہ اس زمانے میں کیا مشکلات تھیں جو جلسہ سالانہ کے انعقاد میں تھیں۔ ایک مشکل تو مذہبی طور پر پیدا کی جا رہی تھی کہ کچھ مولویوں نے اس قسم کے فتوے دیے کہ یہ جو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے سالانہ، یہ ایک قسم کی بدعت ہے، اور خاص طور پر جب یہ قادیان میں ہو رہا ہے اور اس شخص کی سربراہی میں ہو رہا ہے جس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ ایک ایسی بدعت ہے جس میں جانا اور شامل ہونا جو ہے وہ گناہ ہے۔ یہ تو ایک بیرونی مشکل تھی کہ لوگوں کو بدظن کیا جا رہا تھا، لیکن جو اندرونی مشکل تھی وہ اقتصادی حالات تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ جو پاک درویش آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، ان کے پاس کوئی ایسا سرمایہ جو ہے وہ نہیں تھا، اور نہ اس زمانے میں جلسہ سالانہ کا اس طور پر چندہ جو ہے وہ لیا جاتا تھا۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ جب جلسہ سالانہ کے موقع پر یہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی کی روایت ہے کہ جب جلسہ سالانہ کے موقع پر خرچ نہ رہا تو ان دنوں جلسہ سالانہ کے لیے میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کی کہ رات کو مہمانوں کے لیے کوئی سالن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت اماں جان سے ان کا کوئی زیور لے لیں جو اس معاملے میں کفایت کرے، اور وہ زیور بیچ کر یا رہن رکھ کر اس کو گروی رکھ کر تو یہ انتظام کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ انتظام جو ہے وہ کر لیا۔ 2 دن کے بعد میر صاحب پھر رات کے وقت حضرت منشی صاحب فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں آئے اور کہا کہ کل کے لیے پھر کچھ نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے برایت ظاہری اسباب کے انتظام کر دیا تھا، یعنی جتنا ہمارے پاس انتظام ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا تھا، اب ہمیں ضرورت نہیں، جس کے مہمان ہیں وہ خود انتظام کرے گا۔ چنانچہ اگلے دن کہتے ہیں کہ 8 یا 9 بجے چٹھی رسان آیا تو حضور علیہ السلام نے میر صاحب کو اور مجھے بلایا۔ چٹھی رسان کے ہاتھ میں 10 یا 15 کے قریب منی آرڈر ہوں گے جو مختلف جگہوں سے آئے تھے، 100 50 روپے کے، اور ان پر لکھا تھا کہ ہم حاضری سے معذور ہیں، مہمانوں کے صرف کے لیے یہ روپے بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توکل کے مضمون پر تقریر فرمائی، اور اس میں بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جو شروع کیا ہے تو یہ اسی کا کام ہے، اسی نے سارے اسباب پیدا کرنے ہیں، اسی نے سارے انتظامات کرنے ہیں، اور ہمیں تو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر بھی ہمیں
پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دے گا، اور ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے ہماری جیب کے اندر وہ پیسے موجود ہیں تو ہم نکال کے تو خرچ کر لیتے ہیں۔ یہ تو سرسری اس جلسے کے کوائف تھے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس سارے جس ماحول میں یہ جلسہ ہو رہا تھا وہ ماحول کیا تھا۔ تو اس ماحول کو جب ہم دیکھیں تو 3 گروہ تھے جو اس وقت موجود تھے۔ سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت، جو اس ساری کارروائی کے مرکزی کردار تھے، اور اس کے بعد غیر مسلم عوام الناس اور غیر مسلم عوام الناس اور غیر مسلم لیڈران۔ اور جب ہم غیر مسلم کہہ رہے ہیں تو اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، دہریہ بھی تھے، ہر مذہب کے ماننے والے تھے۔ لیکن اس میں عیسائی مذہب کے ماننے والے جو تھے وہ سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں اس وقت برطانوی حکومت تھی جو بڑی کٹر عیسائی حکومت تھی، اور ان کا ہم احوال پھر بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اور تیسرا فریق اس میں وہ مسلمان عوام الناس تھے، اور جو احمدی نہیں تھے، اور مسلمان علماء تھے۔ تو یہ 3 فریق جو ہیں اس ماحول میں موجود تھے۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کا تعلق ہے تو ایک ایسی بے بسی کی حالت تھی اور ایسی کمزوری کی حالت تھی اور بے سر و سامانی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس پر مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے اس زمانے کا احوال اس زمانے کے احوال کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی ایک نظم میں فرمایا، کون در پردہ مجھے دیتا ہے ہر میدان میں فتح، کون در پردہ مجھے دیتا ہے ہر میدان میں فتح، کون ہے جو تم کو ہر دم کر رہا ہے شرمسار۔ تم تو کہتے تھے کہ یہ نابود ہو جائے گا جلد، یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے ایک ادنا شکار۔ بات پھر یہ کیا ہوئی، کس نے میری تائید کی، خائب و خاسر رہے تم، ہو گیا میں کامگار۔ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار۔ کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد، لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار۔ اس زمانہ میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر، جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مرور روزگار۔ تو یہ وہ بے بسی کی حالت تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیحیت کا دعویٰ فرمایا، اور مسیحیت کا صرف دعویٰ نہیں فرمایا بلکہ اس دعوے کے ساتھ ایک تقاضا یہ تھا کہ مسلمان 1300 سال سے یہ انتظار کر رہے تھے کہ مسیح آئے گا تو آ کر اسلام کو غالب کرے گا سارے مذاہب پر، اور یہ جو ہم پستی کی حالت میں ہیں، جو اسلام پر زوال آیا ہے، مسلمانوں کے اوپر جو ذلت اور ادبار ہے، اس کا علاج مسیح نے آ کے کرنا ہے۔ تو یہ جو امیدیں لگی ہوئی تھیں وہ بے وجہ نہیں تھیں، قرآن و حدیث میں ان کے ذکر موجود تھے۔ چنانچہ ہر طبقہ اس آنے والے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کا بھی مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ہی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو پہلے تو اس کتاب کا نام ہی فتح اسلام رکھا، اور پھر اس کتاب میں اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے آپ نے ایک باقاعدہ پورا منصوبہ جو ہے وہ پیش فرمایا، اور اس میں آپ علیہ السلام نے یہ اشتہارات اور تصانیف
اور لنگر خانہ، یہ ساری 5 شاخیں ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں بیان فرمائی. اس کا ذکر کبھی تفصیل سے بعد میں آئے گا. اس وقت جو مسلمان علماء تھے ان کا رد عمل کیا تھا اور ان کی حالت کیا تھی، یعنی دنیاوی طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی طاقت کیا تھی. مسلمان علماء کی اس وقت طاقت کی حالت یہ تھی کہ اس زمانے میں وہ عیسائیت کے خلاف تو پسپا ہو رہے تھے، دہریت کے خلاف بھی پسپا ہو رہے تھے، ہندوازم کے خلاف بھی پسپا ہو رہے تھے، لیکن مسلمان عوام جو تھے وہ ان کی بات کو اس حد تک مان رہے تھے کہ وہ جو کچھ بھی کہیں وہ ایسا لگتا تھا ان کو کہ جیسے یہی قرآن ہے. چنانچہ بہت بعد کے زمانے میں بھی اس حد تک مسلمان علماء نے جب بہت مس گائیڈ کیا مسلمانوں کو تحریک خلافت کے زمانہ میں، تو ان کو کہا کہ یہ گھر بار چھوڑ دو، اپنی جائیدادیں بیچ دو اور ملک چھوڑ دو اور چلے جاؤ افغانستان. تو وہ سب بہت سارے مسلمان جو تھے وہ افغانستان کی راہ انہوں نے لے لی اور اپنی جائیدادیں بیچ دی. تو اس طور پر مسلمان علماء جو تھے ان کی عوام الناس کے اوپر اثر و رسوخ تھا. تو وہ علماء مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اٹھے اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، ہندو علماء بھی اٹھے اور مسلمان علماء بھی اٹھے. مسلمان علماء میں سے جو بڑا قریبی تعلق تھا جن کے ساتھ اور جن پر ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ جاہلانہ طور پر مخالفت کریں گے، ان میں سے مولوی محمد حسین بٹالوی، جن کا مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بچپن سے ایک تعلق تھا، ایک دوستی کا تعلق تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو بہت سراہتے تھے، اس دوستی کے تعلق کو آخر وقت تک سراہتے رہے. لیکن یہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براہین احمدیہ کے اوپر بہت شاندار ریویو لکھا اور بعد میں بھی، اور بہت تعریف کرتے رہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور اب تو بیعت کرنی پڑے گی اور اب سامنے جھک کے بیٹھنا پڑے گا اور اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ احمدیت کو قبول کرتے، انہوں نے مخالفانہ راہ جو ہے وہ اختیار کر لی اور پھر یہ تعلیق کی اور یہ لکھا کہ یہ رسالہ ایک شائع کرتے تھے اس زمانے میں اشاعت السنہ کے نام سے. انہوں نے لکھا کہ اشاعت السنہ نے مرزا صاحب کی تعریفیں کر کر کے تو لوگوں میں ان کو ہر دل عزیز بنایا تھا اور ان کو آسمان پہ چڑھایا تھا، اور یہ اب ایک قرض ہے اشاعت السنہ پر اور مجھ پر کہ جس طرح میں نے کوشش کر کے ان کی تعریفیں کر کے ان کو آسمان پہ چڑھایا تھا، اب آسمان سے زمین پر گرا دوں. اور جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک یہ رسالہ ہم چھاپ رہے ہیں وہ اس بات کے لیے وقف ہوگا کہ ان کو زمین پہ گرانا ہے اور ناکام کرنا ہے اور نابود کرنا ہے. تو ایک طرف تو یہ مسلمان علماء ایک نمونے کے طور پر میں نے دیا، سب کا یہی حال تھا. دوسری طرف مسیحی مشنری تھے اور اس وقت کی مسیحی حکومت تھی. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو حکومت کے سامنے 2 باتیں تھیں. ایک یہ کہ اس وقت کی مسیحی حکومت ان کو اس کے بہت ہی قریب زمانے میں سوڈان میں مہدی سوڈانی کا تجربہ ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور وہ بہت خوفزدہ تھے. ایک یہ پس منظر تھا، اور دوسرا پس منظر یہ تھا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہاں پر برطانیہ میں کٹر عیسائی حکومت تھی اور وہ بڑی ڈیلیبریشن کے بعد اور بڑے اپنے یقین کے ساتھ اس بات پر قائم تھے کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کا استحکام جو ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ ہندوستان میں مسیحی مذہب جو ہے اس کو پھیلایا جائے اور ہندوستانی لوگوں کو، مسلمان ہوں ہندو ہوں جو بھی ہوں اور خاص طور پر مسلمان، ان کو عیسائی بنا لیا جائے. چنانچہ یہ حوالہ جات جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو رفتار تھی اس وقت 1888 کے فگرز جو ہیں
اس میں چرچ نے جو شائع کیے اور ایک جو لیفٹیننٹ گورنر تھے چارلس ایچیسن، انہوں نے اپنی تقریر میں 1888 میں بتایا کہ 10 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ہندوستان میں عیسائی مذہب کو اختیار کر چکے ہیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ وہ بار بار ہندوستان کو، خاص طور پر پنجاب کو، یہ رابرٹ کلارک ان کے ایک تھے، انہوں نے لکھا کہ وسط ایشیا میں عیسائی مذہب کو پھیلانے کے لیے پنجاب جو ہے وہ ایک نیچرل بیس ہے۔ اور پھر دوسرے جو عیسائی گورنرز تھے وہ باقاعدہ، جس طرح آج کل پاکستان میں منسٹرز جو ہیں وہ جلسوں میں جاتے ہیں، تو عیسائی گورنرز جو تھے وہ باقاعدہ چرچ کی تقریبات میں شامل ہوتے تھے جا کے، اور وہاں پر عیسائیت کے فروغ کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک گورنر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے اور عیسائیت کی فتح کے لیے یہ بہترین موقع ہے، اور اس نے بڑا لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ کیا تم اس فتح میں حصہ نہیں لوگے اور ایک طرف ہو کے بیٹھے رہو گے؟ تو یہ حکومت کا رویہ تھا۔ اگرچہ قانونی طور پر حکومت کی طرف سے تمام مذاہب کو مذہبی آزادی کا قانون موجود تھا، لیکن پالیسی کے طور پر برطانوی حکومت کھلم کھلا، اور اس کے عہدیدار جو تھے وہ کھلم کھلا عیسائیت کو فروغ دے رہے تھے اور عیسائیت کی پشت پناہی کر رہے تھے، اور پادریوں کی پشت پناہی کر رہے تھے، اور پادریوں کو باقاعدہ برطانیہ سے فنڈز ملتے تھے۔ چنانچہ برطانوی فنڈز لے کر اس وقت پھر جو حکمرانوں کا مذہب تھا اس کو اختیار کرنے کے لیے ہر کوئی بھاگ پڑتا ہے، کیونکہ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں نہیں دینی پڑتی۔ چنانچہ یہاں سے ایک پادری صاحب، پادری لیفرائے کے نام سے، وہ چلے کہ بہت سارا پیسہ انہوں نے یہاں سے اکٹھا کیا، اور حکومت کی طرف سے بھی وعدے وعید ہوئے کہ ہم آپ کو ہر طرح کی امداد کریں گے۔ تو اس نے جا کے وہاں پر اس طرح کے اعلانات کیے مختلف اپنی تقاریر میں کہ ہم بہت جلد نہ صرف ہندوستان کو عیسائی ہندوستان بنا لیں گے، بلکہ ہم خانہ کعبہ کے اوپر عیسائیت کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیں گے۔ اور اس کی تقریر کے الفاظ بہت زوردار ہیں، میں تو اس کا خلاصہ صرف بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 گروہ تھے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی کمزور سی جماعت، اور مسلم علماء اور ان کی مخالفت، اور پھر عیسائی پادری اور اس وقت کے برطانوی حکومت کے افسران جو تھے، جو عہدیدار تھے، یہ تینوں کے رویے تھے آپ علیہ السلام نے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ماحول تھا، اور وہاں پر ہندوستان میں جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بسوں میں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرما بیچنے والے اور پھکی بیچنے والے یہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، عیسائی پادری بسوں میں اس زمانے میں جو بھی بازاروں میں اور جو بھی ٹرانسپورٹ ہوتی تھی اس میں وہ اسی طور پر عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور بغیر کسی قسم کے خوف کے، بغیر کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے، کیونکہ قانون بھی موجود تھا مذہبی آزادی کا، اور دوسرا یہ کہ پالیسی بھی حکومت کی ایسی تھی کہ ان کو وہ پروٹیکشن حاصل تھی۔ آج اس پروگرام کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور اس کا مزید تجزیہ جو ہے وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔